السلام علیکم، میں ہوں اسماء حمزہ۔ ہوں تو میں بہت ساری چیزیں، لیکن ویسے میں ایک رائٹر ہوں۔ میری کتاب پبلشنگ کے مراحل میں ہے۔ اس کے علاوہ میں 10 سے زیادہ اینتھولوجیز میں حصہ لے چکی ہوں۔ انٹرنیشنلی اور نیشنلی، اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں میرا کام پبلش ہو چکا ہے۔ ویسے اگر آپ میرا کام دیکھیں گے تو میرے کام میں آپ کو ورسٹیلٹی ملے گی۔ میں ہر قسم کے ٹاپک کو ٹچ کرتی ہوں۔ میں بچوں کے لیے بھی لکھتی ہوں اور بڑوں کے لیے، خواتین کے لیے خصوصی طور پر ہر موضوع پر میں نے لکھا ہے۔ لیکن آپ کو میرے ہاں ایک بات جو کہ خصوصی طور پر ملے گی، وہ یہ کہ میں طنز کے دائرے میں رہتے ہوئے لکھتی ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت کھلا لکھتی ہوں اور شاید منٹو کو یا عصمت چغتائی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنی بات ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ معاشرہ اگر تمام تر برائیاں کھلے عام کر رہا ہے تو اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس کے بارے میں بتا کیوں نہیں کھلے عام سکتے؟ دیٹس واٹ مائی اسٹائل، یہی میرا طریقہ ہے اور میں اسی کو فالو کرنے میں خوش ہوں۔ میری 2 کتابیں راستے میں ہیں، یہ سمجھ لیجیے پبلشنگ کے مراحل میں الحمدللہ داخل ہو گئی ہیں۔ اس میں پہلی کتاب انگریزی میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک پکچر بک ہے بچوں کے لیے، 6 سے 9 سال کے بچوں کو اس میں فوکس کیا گیا ہے اور ایک بہت ہی اہم مسئلے کو ایڈریس کیا گیا ہے جو کہ ہے ہماری زمین اور پولیوشن سے متعلق۔ تو جب بچے یہ کتاب پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک رائم اور پوم فارم میں ہے، تو مجھے یقین ہے کہ بچے اس سے بہت محظوظ ہوں گے۔ میں بچوں کے درمیان ویسے بھی اسماء آنٹی کے طور پر جانی مانی جاتی ہوں، تو مجھے کافی امید ہے کہ بچوں کو یہ بک پسند آئے گی۔ دوسری میرا ناول ہے جو کہ اردو میں ہے اور یہ بھی پبلشنگ کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ ایک خوفناک پرسرار صنف پر مبنی ہے اور اس کتاب میں آپ کو ایک افسانہ اور ایک ناول ملے گا، تو مجھے امید ہے کہ آپ اسے بہت پسند کریں گے۔ رائٹنگ کے علاوہ میرے دوسرے بہت سارے شوق ہیں، بلکہ میں کہوں گی کہ رائٹنگ کو میں نے کافی آخر میں جا کر پرسو کیا۔ رائٹنگ سے پہلے میں ایک بیکر ہوں۔ میری بنانا بریڈ، میری براؤنیز، میری بیکنگ کے تمام لوازمات، ساری چیزیں لوگوں میں کافی مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک سرٹیفائیڈ اسٹوری ٹیلر ہوں، ایک پپیٹیئر ہوں اور MC کے فرائض بھی انجام دیتی ہوں۔ تو ادارے مجھے بلاتے ہیں and there I am۔ بس یہی میری ہابیز ہیں، یہی میرے مشاغل ہیں۔ اس کے علاوہ میرے 4 بچے ہیں اور بھرا پورا سسرال ہے، تو اور کسی چیز کی اجازت بچتی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں سب سے پہلے میں اپنی والدہ کو ہی یاد کروں گی، سب سے پہلے میں انہیں کو فون گھماؤں گی، اور ظاہر ہے وہ مشکل کے وقت میں ایک ماں اور بیٹی کا ساتھ جو ہوتا ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ میرا نہیں خیال کہ اور کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ میری ایک بہت ہی اچھی دوست، میری مینٹور، میری ساتھی عائشہ گنجیل ہیں۔ انہیں کال کرنا پسند کروں گی اور ان کے ساتھ اپنا دکھ سکھ کرنا پسند کروں گی، یہ میرے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ اقتباس میرے افسانچے خوشی سے لیا گیا ہے۔ اسی منظر سے محظوظ ہوتے دھیرے دھیرے میں پیراپیٹ وال یعنی چھت کی دیوار تک پہنچ گیا ہوں۔ الفاظ متضاد بچپن میں پڑھے ہیں آپ نے؟ زندگی کے متضاد کا عملی نمونہ میں نے اس شام دیکھا۔ پرتعیش کیفے کی چھت پر کھڑا میں روڈ کے اس پار بنے ظلمت زمان کی چغلی کھاتا اداسی میں ڈوبا مکان دیکھ رہا ہوں جس کے برآمدے میں کھڑی ہے وہ۔ یہاں دیواریں میٹ اینیمل کے ساتھ خوشنما قمقموں کا لباس اوڑھے ناز سے مسکرا رہی ہیں، تو وہاں پیلے اکھڑتے پلستر کو سنبھال کر پہناوا بچانے کی تھکان سے ہلکان اداس در و دیوار کھڑی ہیں۔ الگنی پر ٹنگے 21 کپڑے نہ صرف اس مکان میں بسنے والے مکینوں کی زبوں حالی کا پتہ دیتے ہیں بلکہ ان کی تعداد بھی بتلائے دیتے ہیں۔ اتفاق سے جھاڑو کے شڑاب سے خود ہی لطف اندوز ہوتی اس لڑکی کی نگاہ مجھ پر پڑتی ہے۔ این اسی لمحے وسیم کا بآواز اعلان، آ جاؤ یار بفے تمہارے انتظار میں ہے، مجھے حال میں واپس لاتا ہے۔ نیم دلی سے چلتے ہوئے قدم پھیر کر میں اشتہا انگیز خوشبوؤں کی جانب بڑھتا ہوں، انواع اقسام کے خوان سے اپنی پلیٹ مزین کر کے۔ میرے قدم آرام دہ صوفے کے بجائے وہیں بڑھنے لگتے ہیں۔
جامنی کرتے اور نارنجی شلوار کے ساتھ سر پر ملگجا سا کتھئی دوپٹہ باندھے وہ لڑکی اور وہ 21 کپڑے اب موجود نہیں۔ قریب ہے کہ مایوس ہو کر میں پلٹ جاؤں۔ اطمینان سے شیشے کے سٹے لگاتے یاروں کے بیچ الفریڈو پاستا شان بے نیازی سے منہ کے حوالے کر کے بے ہنگم سا کہکہا لگاؤں۔ اتنے میں روڈ کے پار اٹھے زندگی سے بھرپور کہکہوں کا دھیما سا شور مجھ تک پہنچتا ہے۔ اسی برآمدے میں 6 چھوٹے بڑے بچے 21 کپڑوں کا بوجھ بانٹے بوسیدہ لباس مگر کھلکھلاتے چہروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، شاید کسی سے بچ رہے ہیں۔ اتنے میں وہی لڑکی جھاڑو کو ہنٹر بنائے ہانپتی کانپتی بچوں کے پیچھے آتی ہے۔ انداز سے لگتا ہے اس شرارت کا زبردست بدلہ لینے والی ہے۔ بچے بھی سہم کر ایک کونا پکڑ چکے ہیں۔ لڑکی ان کے سر پر پہنچ جاتی ہے اور اسی جھاڑو کی نوک سے یکایک ایک کو گدگداتی ہے۔ ہنسی کا ایک طوفان ہے جو برآمدے کی حدوں کو توڑ کر اس پرفسوں ماحول تک پہنچ رہا ہے۔ اب لڑکی دوپٹے کا پلو کھولتی ہے۔ غالباً کافتان کے کچھ باسی ٹکڑے پلو کی آغوش میں پنہاں ہیں۔ اس نے ان ٹکڑوں کو مزید حصوں میں تقسیم کیا اور 6 بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیا ہے۔ کافتان کا ٹکڑا پا کر وہ بچے جس طرح اچھلے اور لپک کر لڑکی کے گلے لگ گئے ہیں، وہی میرا کیسریا تک جاتا ہاتھ رک گیا ہے۔ اچانک زور کی کھانسی آئی ہے، شاید حلق میں کچھ پھنس گیا ہے۔ تکلیف سے آنکھوں میں پانی بھر آیا ہے، لیکن اس دھند کے پار بھی میں اس لڑکی کی آنکھوں کے کنارے جمے پانی کی بوندوں کو دیکھ سکتا ہوں جو بے تحاشا ہنسنے کے باعث ٹھہر گئے ہیں۔ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ میں پلٹ جاتا ہوں۔ ویٹر نے میری تکلیف بھانپ لی ہے۔ میرے ٹیبل تک پہنچنے سے قبل ہی پیچ مارگریٹا کا خوبصورت جام محو انتظار ہے۔ پیچھے سے کھلکھلاہٹوں کی آوازیں اب بھی آ رہی ہیں۔ اردو ادب فاؤنڈیشن کی توسط سے میں تمام نوجوانوں کو ایک یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کے پاس ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائیے، ادب کے ساتھ جڑے رہیے، خواہ وہ انگریزی ادب ہو یا اردو ادب ہو، لیکن پڑھنے، پڑھانے، مطالعہ کرنے اور اپنے دل کے جذبات کرتاس پر اتارنے سے کبھی بھی نہ گھبرائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو علم کے راستے پر رکھے۔